बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान शहबाज, आप जानते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ मुकदमा है और 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है। उनको लगा था कि वो अदालत में आएंगे और अदालत उनको रिलीफ दे देगी। अदालत ने उनको रिलीफ ना दिया। एफआईए उनके खिलाफ बेगुनाही का एक पर्चा बेगुनाही की रिपोर्ट बना के लेके आई और उस बेगुनाही की रिपोर्ट को अदालत ने मुस्तरद करके मेरिट के ऊपर केस को चलाने का फैसला किया। उसका गुस्सा फिर सलमान शहबाज ने आज अपने कारकुन पर निकाला। जब अदालत से रिलीफ ना मिला तो कारकुन बेचारा जो वेलकम करने के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था सलमान शहबाज ने, वो उसके मुंह पर दे मारा। अहम तफसीलात हैं आज की समात की, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको एफआईए के चालान में जो इनको बेगुनाह लिखा गया और जो उसकी रीजनिंग दी गई है, मुझसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि एफआईए की वो जो रिपोर्ट है उसका जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो भी हमें पढ़ के बताइएगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में आज समात हुई शहबाज शरीफ के खिलाफ, और इमरान खान का जो हद के इज्जत केस था, अब उस पर ख्वाजा आसिफ पर जिरा के लिए केस आगे चल पड़ा। पहले इमरान खान पर जिरा होती रही, वीडियो लिंक के जरिए जिरा हुई और कंप्लीट हो गई। अब फिर ख्वाजा आसिफ आएंगे नरगे में वकीलों के और वकील उनसे जिरा करेंगे। आज अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है केस को ख्वाजा आसिफ पर जिरा के लिए। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने हद के इज्जत केस में ख्वाजा आसिफ पर जिरा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। इमरान खान की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हरजाने का जो केस है, ख्वाजा आसिफ के खिलाफ इमरान खान ने ये हरजाने का दावा दायर किया हुआ है और इसमें शौकत खानम पर इल्ज़ामात लगाए गए थे। और आप जानते हैं कि इमरान खान चूँकि शौकत खानम अवाम की फलाह बहबूद के लिए है, अवाम की खिदमत के लिए है और गरीबों के को मुफ्त इलाज देने के लिए है, इस वजह से इमरान खान शौकत खाना पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इमरान खान की ज़ात पर आप बात कर दें, वो हद के इज़्ज़त का दावा नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उस इदारे के ऊपर, जिस इदारे को पूरी दुनिया में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, आप सिर्फ अपने सियासी, क्योंकि आपके पास कोई बयानिया तो है नहीं, आपके पास ना ही कोई मंशूर है, ना आपने कभी कोई सियासत की है, आप हमेशा मुख्तलिफ लोगों के कंधों पर चढ़ के आए हैं इक़्तिदार के ईवानों तक, और आपने हमेशा करप्शन की है, एंटी करप्शन की, आपने सोसाइटियाँ बना दी, आपने नाजायज़ कब्जे किए, सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के आपके बेशुमार केसेस हैं। और यही वजह है कि फिर आप लाडले भी हैं, आपको वज़ीर दिफा बनाया जाता है, जो दिफा के लिए सबसे ख़तरनाक शख्स है, जिसके ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो इंसान परेशान हो जाता है। पूरी हमारी तारीख को मसख़ करने वाले को जब वज़ीर दिफा बना दिया जाता है, और जो खुद कहता है कि 2018 में उन्होंने किसी को कॉल करके अपना जो इलेक्शन था वो बचाया था, क्योंकि वो इलेक्शन बुरी तरह हार रहे थे। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच ने आज अहकामात जारी किए। फ्रीकैन के वकला ने एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की अदालत में जो आज पेश हुए, इमरान खान के वकील ने समात में इल्तवा की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि जेल भरो तहरीक के बायस इमरान खान से रब्ता नहीं हो सका। वकील ने कहा कि जेल भरो तहरीक में असद उमर और दीगर जो रहनुमात हैं उनकी रिहाई की गुज़श्ता शाम हो गई है, और जज ने रिमार्क दिए कि मुलतवी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ताख़ीर हम नहीं होने देंगे। ख्वाजा आसिफ को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब कर लिया गया है जिरा के लिए, और अदालत ने कहा है कि इन सारी चीज़ों को हम नोट करेंगे और 18 मार्च को हम ख्वाजा आसिफ पर जो इमरान खान के वकला हैं वो जिरा करेंगे। आप जानते हैं कि इमरान खान की जानिब से जो एक स्टेटमेंट दी गई थी, और इमरान खान पर शौकत खानम इस्तेमाल के फ़ंड में गैर शफाफियत का ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम लगाया था, जिस पर उन्होंने इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ पर 10 अरब रुपये हर्जाने का केस दायर किया था। इमरान खान ने 11 साल कबल ये मुकदमा दायर किया था, जो अब तक हमारी अदालत में पेंडिंग है। अब उसमें 18 मार्च के लिए ख्वाजा आसिफ को तलब कर लिया गया है, और ये इस्लामाबाद की एडिशनल सेशन अदालत में। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस पर समात हुई, और ये वो आशियाना हाउसिंग रेफरेंस है। जो शहबाज शरीफ के खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस थे। एक तो आमदन से ज़्यादा सासत था, वो भी पेंडिंग है, और दूसरी जानिब एक रेफरेंस था रमज़ान शुगर मिल का। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस वापस कर दिया गया, और वो आज तक उसको किसी भी मुतलका फोरम पर नहीं भेजा गया। जबकि जो इनके खिलाफ केस था आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का, उसमें आज चीमा भी, फवाद हसन फवाद भी मुलजिम है। उस पर अदालत में आज शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के गवाह ने अपना बयान कलम बंद करवाया। एहतसाब अदालत में समात हुई। नैब के गवाह साबिक MP अब्दुल रऊफ मुगल ने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि मैं सूबाई असम्बली पंजाब का रुकन था, हुकूमत पंजाब का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PLDC का मेंबर मुंतखब हुआ था, मैं उस वक्त मुख्तलिफ मीटिंग्स में शामिल होता था। उन्होंने कहा कि LDA और
PLDC میں معاہدہ ہوا، جو بھی چیزیں وہاں اجلاس میں ہوئیں وہ ریکارڈ میں آ چکی ہیں۔ 4 اپریل کو میں نے اس کیس کی تفتیش جوائن کی اور بیان دیا۔ عدالت نے نیب کے گواہوں کے بیانات پر جرح کرنے کے لیے جو کارروائی ہے وہ 11 مارچ تک ملتوی کی ہے۔ آج اس گواہ نے، جو سابق MPA ہے، وہ بطور گواہ پیش ہوا تھا شہباز شریف کے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب نیب کے جو کیسز ہیں یا جو نیب کے ان کے خلاف ریفرنس ہے، ان سے کوئی امید تو نہیں ہے، لیکن چونکہ کارروائی چل رہی ہے، اگر ہمارے نالج میں وہ کارروائی ہوگی تو ہم آنکھیں کھلی رکھیں گے اور جو اپنی آواز ہے، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، تاکہ اب چونکہ ان کا جو رجیم چینج آپریشن تھا اب آخری کنارے پر آ کھڑا ہوا ہے اور ان کی حکومت اب ہچکولے کھا رہی ہے، اور اب یہ خود بیٹھ کر یہ ڈسکشن کرنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں تحلیل کرنی ہوں گی اور ہمیں پنجاب کے ساتھ الیکشن کروانا ہوگا۔ پنجاب میں صوبائی الیکشن ہو اور وفاقی حکومت نون لیگ کی ہو، کسی صورت نون لیگ سوچے بھی نہیں کہ ان کو چند سیٹیں ملیں گی، کیونکہ لوگوں میں نفرت بڑھتی جائے گی۔ اور جو ان کا وزیر خزانہ ہے، وزیر خزانہ کی جانب سے صرف ایک غصہ ہے، جب ان سے میڈیا کے لوگ سوال پوچھتے ہیں، سوال کا جواب ان کے پاس ہے کوئی نہیں، صرف غصہ کرتا ہے، اور غصہ بھی عمران خان پر۔ کیوں کہ عمران خان قوم کو سچ بتاتا ہے، یا عمران خان جس طریقے سے اس کمزور معیشت کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے تھے، تو چونکہ پہلے نون آتی تھی یا زرداری آتا تھا یا سہولت کار آتے تھے تو وہ سارے ایک جیسے ہی کام کرتے تھے، عمران خان نے کچھ بہتری جب لائی تو اب ان کو تکلیف ہے کہ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں آپ کو۔ اب آپ کمپیریزن کریں اگر نواز شریف کی حکومت سے، تو نواز شریف کی حکومت میں پھر آپ نے کباڑے بھی تو کیے، آپ نے اس وقت جب عمران خان کو جس حالت میں آپ دیکھ کے گئے تھے اس سے پھر کمپیریزن کرنا شروع کریں کہ آپ کہاں چھوڑ کے گئے تھے اور عمران خان کہاں لے کے آئے، اور پھر آپ اپنی PDM کی بات کریں کہ آپ کی جو حکومت ہے اس وقت تو ساری جماعتوں کی حکومت ہے، سارے سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں، فضل الرحمان ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، آصف زرداری سب سے بڑا بینیفیشری ہے، نون لیگ سب سے بڑی بینیفیشری ہے، وزیر اعظم آپ کا، تمام مریم نواز کے چہیتے جو ان کے پروٹوکول آفیسر بنے ہوئے ہیں وہ سارے جو اہم وزارتیں ہیں اس میں وزیر ہیں، اس کے باوجود اب اگر ان کو یہ لگتا ہے، اب یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے، آصف زرداری نے کہا ہے کہ جی ہمیں الیکشن میں جانا پڑے گا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم الگ الیکشن میں جائیں۔ نون لیگ کو پتہ ہے کہ ہم پنجاب میں الگ سیپریٹ اگر الیکشن ہوتا ہے صرف صوبائی حلقوں کا، ہمیں وہ جوتے پڑیں گے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، اور لوگوں میں جو غم و غصہ ہے، چونکہ جیسے جیسے یہ بونگیاں مارتا رہے گا اسحاق ڈار اور غلط کام کرتا رہے گا اور معیشت کا بیڑا غرق کرتا رہے گا، ویسے ویسے جو ان کے کھاتے، نون لیگ کے کھاتے میں یہ معاملہ پڑتا رہے گا۔ اب 11 مارچ کے لیے جو شہباز شریف کے وکلا ہیں ان کو طلب کر لیا ہے کہ شہباز شریف کے وکلا اس پر جرح کرے، اور یہ حال ہی میں سابق وزیر نے بطور گواہ، یہ گواہ پہلے بھی تھی لیکن پیش نہیں ہو رہے تھے، اب شہباز شریف نے مینج کیا ہوگا تو وہ پیش ہو گئے۔ دوسری جانب سلمان شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس FIA کی جو اسپیشل کورٹ سینٹرل ہے اس میں عدالت میں سماعت ہوئی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جانب سے ایک رپورٹ تیار کی گئی تھی، اور یہ رپورٹ جب جمع کروائی گئی تو عدالت میں انہوں نے کہا FIA کی جانب سے، حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے کسی کو بھی کلین چٹ نہیں دینی، لیکن انہوں نے کلین چٹ دے دی سلمان شہباز کو۔ کنکلوژن انہوں نے یہ لکھا، اور یہ جناب ندیم اختر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں FIA کے، ان کے دستخطوں سے 20 جنوری 2023 کو یہ رپورٹ جمع ہوئی تھی، اور یہ رپورٹ جہاں جمع کروائی گئی اس میں باقاعدہ طور پر کنکلوژن بھی لکھا گیا اور بتایا گیا کہ جی جو کیس ہے وہ آگے کیسے لے کے ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 3 سوال تھے، ان 3 سوالوں میں فائنڈنگز یہ تھیں: اکیوز سلمان شہباز از ناٹ پبلک آفس ہولڈر نور ہیز بین in public service etc. Hence, no offence under section 5 subsection 247 is committed by him. No evidence came on regarding his abetment into the offence. کو کہتے ہیں اب جب معاملہ آتا تھا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا تو سارا ملبہ ڈالا جاتا تھا سلمان شہباز پر، اب وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو پبلک آفس ہولڈر ہی نہیں تھا، اس وجہ سے کرپشن اور جو اینٹی کرپشن قانون ہے وہ ان کے اوپر نہیں لگے گا۔ No documentary or oral evidence is available on record which proves that alleged Benami accounts were opened or operated by him or upon his consent, approval or knowledge۔ اگر آپ مقصود چپڑاسی کے بیانوں کو پڑھ لیں، اگر آپ MCB بینک کے ان 6 لوگوں نے 164 کا بیان جمع کروایا تھا، 25 لوگ تھے جنہوں نے 164 کا بیان جمع کروایا تھا، 6 لوگوں کا بیان ریکارڈ ہو گیا تھا، بقیہ کے لیے اگلا دن عدالت نے
مجسٹریٹ نے اگلے دن کا ان کو موقع دیا کہ آپ کل اپنے بیان ریکارڈ کروائیے گا، بہت لمبے بیانات تھے، تو اس پر جو شہباز شریف نے پھر میاں منشا کو مینج کیا، اور اگلے دن جو بقیہ ایم سی بی بینک کے افسران تھے وہ مکر گئے تھے، اور انہوں نے 164 کا بیان دینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈائریکشن دی جاتی تھی شریف خاندان کی جانب سے کہ یہ ہمارا چپڑاسی آیا ہے، یہ ہمارا فرنٹ مین ہے، ان کے نام پہ اکاؤنٹس کھولے جائیں، اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی۔ موسٹ آف دی ٹرانزیکشنز آف دیز بینامی اکاؤنٹس آر بزنس ٹرانزیکشن ہیونگ نو نیکسس ود کرائم آر ایکوائرڈ ایز کرائم پروسیڈنگز۔ بھئی اب کون سا مقصود چپڑاسی جو تھا اس کے اکاؤنٹ میں آپ نے اربوں روپے بھیجے، کون سی بزنس ٹرانزیکشن تھی؟ پھر کہتے ہیں جی میجورٹی آف ٹرانزیکشنز آر کراس ٹرانزیکشن اینڈ ڈپوزیٹرز آر ہیونگ جینین بزنس پروفٹ پروفائل، کہ جی جو ٹرانزیکشن کرنے والے تھے وہ بھلے ان کا چپڑاسی تھا، وہ ان کا گارڈ تھا، وہ ان کا ڈرائیور تھا، وہ ان کا وہاں پر ملازم تھا، وہ سارے جینون بزنس پروفائل رکھتے تھے۔ اب یہ ایف آئی اے کہہ رہا ہے۔ بہرحال یہ ایف آئی اے کی جانب سے ایک فائنڈنگ رپورٹ جمع کروائی گئی تھی۔ آج عدالت میں جب سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے چونکہ عدالت نے ایف آئی اے کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا، اور عدالت نے کہا کیس میرٹ کے اوپر چلے گا، اور انہوں نے پہلے بریت کی درخواستیں دائر کی ہوئی تھی، تو عدالت نے کہا پہلے آپ اپنی بریت کی درخواستوں پر میرٹ پر دلائل دیں، اور عدالت نے کہا پرائما فیشائے جو کیس ہے وہ سلمان شہباز کے خلاف ہے، اور سلمان شہباز کے خلاف کافی میٹیریل پارٹ آف دی فائل موجود ہے، اس وجہ سے ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے اس کو مسترد کر دیا، چونکہ پہلا جو چلان جمع ہو چکا تھا، جو وہ تفتیشی افسر جمع کروا گئے تھے جن کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اس میں ان کے خلاف سارا ریکارڈ موجود تھا۔ عدالت میں سماعت ہوئی، اسپیشل جج ہیں بخت فخر بہزاد، آج وہ رخصت پر تھے، جج صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، اور جو سلمان شہباز اور طاہر نقوی سمیت 15 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے اسپیشل کورٹ سینٹرل میں، اور عدالت نے ملزم اورنگزیب بٹ کی بیماری کی بنیاد پر ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو بریت کی درخواستوں پر بحث کے لیے طلب کر رکھا تھا، آج جج صاحب موجود نہیں تھے، اور عدالت نے ان کو اگلی تاریخ دے دی ہے کہ اگلی تاریخ پر 11 مارچ کو آپ کی درخواستوں پر بحث ہوگی۔ ان کی الٹیمیٹلی جو درخواستیں ہیں، جب جج صاحب نے بیان لکھا تھا اور ایف آئی اے کی اس رپورٹ کو مسترد کیا تھا تو انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ان کے خلاف بہت مٹیریل موجود ہے۔ اب جو پہلا جج تھا جو جن کو انہوں نے جواد حسن عوان صاحب بعد میں نواز دیا تھا، شہباز شریف نے بڑا عہدہ بھی دے دیا تھا، وہ چلے گئے تھے جنہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو، اور جو یہ جج ہیں بخت فخر بہزاد صاحب، ان سے بڑی امید ہے، انہوں نے بڑے تگڑے فیصلے دیے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف شہباز شریف تک ان کو آرڈرز جاری کیے ہیں، نیب ترمیم پر بڑے ان کے تگڑا فیصلہ آیا تھا کہ آپ نے یہ نیب ترمیم میں کیا کیا ہے، آپ نے یہ تو بتا دیا ہے کہ جی یہ کیسز نیب میں نہیں ہے، وہ کس کے پاس جائیں گے یہ آپ نے نہیں بتایا۔ جب عدالت پیشی کے لیے آئے سلمان شہباز، غصہ بہت زیادہ ہے، کیوں کہ ان کو تو بتایا گیا تھا کہ آپ پاکستان داخل ہوں گے آپ کے سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، ان کو پر نظر بھی آ گیا تھا کہ وہ باہر بیٹھے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو حفاظتی ضمانت دے رہی تھی، اب یہاں پھنس گئے، نہ نیب کا کیس ختم ہو رہا ہے، بھلے اس میں نیب کے ڈی جی کو اب تبدیل کر دیا ہے، نیا ڈی جی آئے گا، وہ ان کے حد تک ضمنی ریفرنس دائر کرے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، ان کے خلاف اتنا زیادہ ابھی تو بہت زیادہ ثبوت اگلوں نے چھپا لیے تھے، جن کے پاس اس وقت اختیار تھا انہوں نے مکمل ثبوت چلان کے ساتھ نہیں جمع ہونے دیے تھے، اس کے باوجود ان کا پورے کا پورا جو کرپشن پر مبنی ان کا ایک سلسلہ تھا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو اب غصہ تو عدالت پہ تھا، تو جب وہ پیشی پر آئے تو ایک ان کے کارکن تھے، غریب آدمی ہوگا، کارکن تھا، پھولوں کا گلدستہ لے کے کھڑا تھا، اور سیکیورٹی نے چیک کیا ہوگا تو تبھی تو وہ اس کو انہوں نے یہ اتنی اجازت دی کہ آپ ان کو پیش کر سکتے ہیں، اور عمران خان کی پیشیاں دیکھی ہوئی تھیں کہ وہاں تو پھول ہی پھول ہوتے ہیں، تو وہ جی کارکن نے جیسے ہی ان کو دیا گلدستہ انہوں نے وہ ویسے دیکھا ہی نہیں، انہوں نے شکریہ نہیں ادا کیا، ویسے ہی الٹے ہاتھ سے اس کے منہ پر دے مارا، اور بعد میں ان کو دھکے دیے جو وہاں پر گارڈز موجود تھے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان تو اپنے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو عزت دیتے ہیں، اور یہاں عزت نہیں ہے، اور وہ کارکن سوچ کے آیا ہوگا کہ میں پی ٹی آئی کے کارکنان کا مقابلہ کروں گا، لیکن اس بیچارے کا دل ٹوٹا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ شریف خاندان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان کے اس متکبرانہ رویے کی وجہ سے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔